باوقار سنی بھائیوں، دور و نزدیک سے اپنے نبی کا ذکر سننے والی اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن محمد المصطفیٰ صاحب القرآن، وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم، وقال رسولہ النبی الامین المعین المتین المبین الکریم۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ مل کر، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور حضرتوں کے حضرت، سب سے بڑے حضرت، سنیوں کی جان، عشق کی پہچان، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، اعلان کے مطابق آج ہماری تقریر خصوصیت کے ساتھ بہت تیزی سے سر ابھارنے والا ایک فتنہ، جس کو فتنہ مرزائیت یا فتنہ قادیانیت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جس نے اپنے باطل نظریات کی بنیاد پر پوری دنیا میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں وہ ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہم لوگ
اور ہمارے اکابر علماء نے بہت شد و مت کے ساتھ جہاں فرقہ وہابیہ، فرقہ دیابنا، فرقہ غیر مقلدیت، اہل حدیث، اہل قرآن، چکڑالوی، نیچری، ان سارے فرقوں کا پرزور رد کیا ہے اور ان کے رد میں اپنی قلمی توانائی بھی پیش کی ہے، یعنی کتابیں اور رسائل بھی تحریر کیے ہیں، وہیں فرقہ قادیانیت کے رد میں بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ابتدا سے لے کر کے اب تک اس کا رد کرتے آ رہے ہیں اور دنیا کو یہ باور کراتے چلے آ رہے ہیں کہ فرقہ قادیانیت اگرچہ تمہاری طرح ٹوپی اوڑھتے ہوں، کرتا پائجامہ پہنتے ہوں، لیکن ان فرقے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مرتد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے ان عقائد کا انکار کیا ہے کہ جن عقائد کا انکار کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج مکمل دلائل کے ساتھ ان کے عقائد بتاتے ہوئے باطل فرقوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ فرقہ قادیانیت کا رد کرنے کے لیے آج کے جمعے کو میں نے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کے 22ویں پارے کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے ساتھ آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے نا۔ یہ قرآن شریف کی آیت، اور اس آیت پر آپ ترجمہ دیکھیں کنز الایمان یا اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی تراجم ہیں، آپ ان تراجم کا مطالعہ کریں گے، تفسیرات پڑھیں گے تو آپ علامہ آلوسی کو پڑھ لیں، آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر لیں، آپ ملت کے نوجوانوں تفسیر جلالین کا مطالعہ کر لیں، یا اور جتنی بھی تفسیر کی اردو یا عربی کی کتابیں آتی ہیں، آپ ان تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو لفظ خاتم النبیین سے ہر مفسر نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ ہمارے رسول سب سے آخری نبی ہیں۔ بولے کیا معنی مراد لیا؟ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ ہماری گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ آپ لوگ ملاحظہ کریں، آخری نبی ہیں، ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، گویا کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ یہ قرآن کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ غور کر لیں کہ قرآن کے ایک آیت کی بات تو کیا، اگر ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، اگر زیر و زبر کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ داون گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اگر تم سے کوئی یہ کہے نہیں بھائی نبی آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے کونین کے بعد بھی نبی آنے ہیں، یا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا ایسا کہنے والا آدمی اسلام میں رہے گا کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ بولیے بھائی بولیے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جتنے لوگ بھی اس کے چیلے چپاٹے ہیں، جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ رضوان نوری کی زبان ہی نہیں کہتی،
بلکہ حدیث کا مطالعہ کریں۔ آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ بخاری شریف دیکھ لیں، آپ مشکات شریف دیکھیں، آپ ترمذی شریف دیکھیں، آپ ابو داؤد شریف دیکھیں، آپ ابن ماجہ دیکھیں، حدیث کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ خود اللہ کے نبی نے بھی اپنی زبان سے اپنے صحابہ کے سامنے یہ اعلان فرما دیا ہے، اے میرے صحابہ سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، خود مکہ کی دھرتی پر اور مدینہ شریف میں بیٹھنے کے بعد تمہارے میرے رسول نے اعلان کر دیا کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اب گویا کہ کوئی بھی انسان کسی خطے کا رہنے والا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، طاقتور ہو کہ دولت مند ہو، ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی یہ اٹھ کر کے اعلان کرے گا کہ میں آخری نبی ہوں اور نبی کے کونین پہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اور بھی نبی آنے باقی ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم ہم اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اپنی مسجدوں میں بھی بولیں گے، اپنے چوراہوں پہ بھی بولیں گے، اپنے اداروں میں بھی بولیں گے کہ ملت کے نوجوانوں جو نبی کے کونین کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، نہ کل اس کا اسلام سے کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی اسلام سے اس کا تعلق ہے، اور نہ قیامت تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق رہے گا۔ سنیے ذرا غور کے ساتھ، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کی متعدد حدیثیں آپ نوٹ کریں، لکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام لکھیں بخاری شریف، اور بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف۔ مسلم شریف میں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون بولو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن سے سب سے زیادہ نبی کی حدیث روایت ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میری اور تمام نبیوں کی مثال اس عمارت کی طرح ہے، اس بلڈنگ کی طرح ہے۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ حدیث سے سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر میں اپنے ردم پہ آؤں گا۔ نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کے آنے والے نبیوں کی مثال اس بلڈنگ کی طرح ہے کہ جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا اور اس گھر کے اندر اس کی دیوار سے ایک اینٹ نکال لی گئی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کو دیکھنے والے آتے رہے اور دیکھ کے کہتے رہے گھر تو بہت اچھا ہے، بلڈنگ تو بہت اچھی ہے، مکان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اگر ایک اینٹ اور لگ جاتی تو یہ مکان مکمل ہو جاتا، مکان کی تعمیر اچھی ہو جاتی۔ گویا کہ نبی فرماتے ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور گھر کی ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، گویا کہ لوگ اس کا طواف کرنے لگے، لوگ اس کی زیارت اور دیکھنے لگے، اور جو دیکھنے والا دیکھتا وہ وہی کہتا کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اگر ایک اینٹ اس میں رکھ دی جائے تو گویا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ نبی کے کونین فرماتے میری مثال ایسے ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام پیغمبر اعظام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان میں ایک کمی تھی، اس لیے کہ آدم نبی تو تھے مگر خاتم النبیین نہیں تھے، حضرت موسیٰ نبی تو تھے مگر خاتم النبیین نہیں تھے، حضرت عیسیٰ نبی تو تھے مگر خاتم النبیین نہیں تھے، حضرت موسیٰ نبی تو تھے مگر خاتم النبیین نہیں تھے۔ گویا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ نبی تو ضرور ہیں، رسول تو ضرور ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی خاتم النبیین نہیں ہے۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا تو مجھ کو نبی بھی بنایا ہے، مجھ کو رسول بھی بنایا ہے، اور گویا کہ جو خاتم النبیین ہونے کی کمی پوری ملت کے نوجوانوں کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خاتم النبیین بنانے کے بعد اس کمی کو پورا فرما دیا ہے۔ گویا کہ اب نبوت کا مہر پورا ہو گیا، نبوت کی تعمیر پوری ہو گئی، نبوت کا مکان پورا ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ تبھی تو بریلی کے امام نے محبتوں کے ساتھ کہا ہے، یا سرکار مفتی اعظم نے کہا ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور دوسری حدیث
دوسری حدیث اور سنو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون بولو؟ حضرت ثوبان۔ لیکن اس حدیث سے پہلے ایک حدیث اور بتا رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محشر میں ہی لوگوں کی شفاعت کروں گا، لیکن میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری شفاعت ہی کو قبول فرمائے گا، لیکن میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اور پھر تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو خاتم النبیین بنایا ہے، میں اس سے بھی کوئی فخر نہیں کرتا۔ گویا کہ حدیث سے دو ہو گئی، جس میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، ابتدائے عالم سے لے کر اب تک کہ سب نے اپنے نبی کو خاتم النبیین مانا ہے، خاتم الرسول مانا ہے، ملت کے نوجوانوں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد بھی نبی کوئی آ سکتا ہے، چاہے ذلی نبی مانے، چاہے بروزی نبی مانے، چاہے حقیقی نبی مانے، گویا کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات حقیقت بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی چند حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں، اور چند حدیثیں بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اور گفتگو کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات ظاہری میں یہ اعلان فرما دیا تھا، اعلان کہ لوگوں سنو سنو، فتنے بہت ہیں، بہت فتنے، اتنا عالم یہ ہے، یہ وہابیت کا فتنہ الگ ہے، رافضیت کا فتنہ الگ ہے، چکلالویت کا فتنہ الگ ہے، غیر مقلدیت کا فتنہ الگ ہے، اہل حدیث اہل قرآن کا فتنہ الگ ہے۔ اور ان فتنوں میں ایک فتنہ قادیانیت ہے کہ جس قادیانیت کے فتنے کا عالم یہ ہے، تم اس کی ٹوپی دیکھ کے مسلمان مت سمجھنا، اس کا کرتا پائجامہ دیکھ کے مسلمان مت سمجھنا، بلکہ بہت سے مسلم ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن مسلم ممالک میں فتنہ قادیانیت کو مسلمان وہاں کے گورنمنٹ نے مانا ہی نہیں ہے، اور اس لیے مسلمان نہیں مانا کہ ان کے عقیدے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک عقیدے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ اپنے کان پہ انگلی رکھیں گے، یا اللہ کوئی ایسا بھی امتی ہوگا، کوئی تیرا ایسا بھی بندہ ہوگا جو اللہ کے بارے میں، نبی کے کونین کے بارے میں اتنے غلط عقیدے رکھے گا۔ آج رضوان نوری مسجد قباء کے اس منبر سے ان قادیانیوں کی پول کھولنا چاہتا ہے۔ سن لو، تم نے چاون گرے میں اپنے قدم تو بڑھا دیے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم نبی کے دیوانے مرے نہیں ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے مرے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے مرے نہیں ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے تمہارے فتنے کا منہ توڑنے کے لیے اپنی مسجدوں سے بھی آواز بلند کریں گے، اگر وقت آیا تو تمہارے مکان کی چوکھٹوں پہ جا کے بھی آواز بلند کریں گے۔ آؤ سنو کیا ہے فتنہ قادیانیت، ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار۔ نبی فرماتے میرے صحابہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، کتنوں میں؟ 70 پہ 2 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ آقا فرماتے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کتنے میں بولو؟ یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو یاد کر کے جائیے گا، اور میں بتاؤں گا کہ فتنہ قادیانیت کا بھی گردن مروڑنے والی ذات ہندوستان میں جو ہے اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ نبی فرماتے ہیں ان 73 فرقوں میں 72 دوزخی ہوں گے، 72، اور ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا، ایک فرقہ۔ اب 72 دوزخی ہوں گے، اب 72 فرقوں میں آپ دیکھو ملت کے نوجوانوں، ایک فرقہ جنتی
اب لوگ دیکھنے لگے وہ جنتی فرقہ کون ہے جس کو نبی نے کہا ہے، نبی کے کونین نے خوشخبری دی ہے۔ جب لوگ سوچنے لگے تو وہابی بھی کہنے لگے وہ جنتی ہم ہیں، قادیانی بھی کہنے لگے وہ جنتی فرقہ ہمارا فرقہ ہے، رافضی بھی کہنے لگے وہ جنتی فرقہ ہمارا فرقہ ہے، ملت کے نوجوانوں اہل قرآن بھی کہنے لگے وہ جنتی فرقہ ہمارا فرقہ ہے، نیچری بھی کہنے لگے وہ جنتی فرقہ ہمارا فرقہ ہے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں تم دعوے کرتے رہو لیکن ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم رسول اللہ کی مانیں گے، نبی کے کونین۔ آپ بتائیے، قادیانی بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، وہابی بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اہل قرآن بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، نیچری بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، ملت کے نوجوانوں اہل حدیث بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، غیر مقلد بھی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ آخر جنتی ہے کون؟ تو اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں تمہارے نبی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، اور محبت سے سن کے بول دیجیے گا، نبی کے کونین فرماتے من ہی یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ نبی فرماتے وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ اگر تم کو تلاش کرنا ہو تو سمجھ لو، جس فرقے پہ، جس راستے پہ ابو بکر صدیق ہے وہ جنتی ہے، جس میں عمر ہے وہ جنتی ہے، جس میں علی ہے وہ جنتی ہے، جس میں عثمان ہے وہ جنتی ہے، جس میں ابو ہریرہ ہے وہ جنتی ہے، جس راستے پہ حضرت طلحہ ہے وہ جنتی ہے، جس پہ انس ہے وہ جنتی ہے، جس پہ زبیر ہے وہ جنتی ہے۔ وہ نبی نے فرمایا، لیکن مسجد قباء سے نبی کا غلام اعلان کرتا ہے جس پہ حسین ہے وہ جنتی ہے، جس پہ غوث ہے وہ جنتی ہے، جس راستے پہ اجمیر کا غریب نواز ہے وہ جنتی ہے، جس راستے پہ کلیر کا صابر پاک ہے وہ جنتی ہے۔ اور محبت سے بولو کہ جس راستے پہ بریلی کا اعلی حضرت ہے وہ فرقہ جنتی ہے، اور جس راستے پہ تاج الشریعہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے۔ حضرات، خود مسئلہ حل کیا ہے میرے نبی نے، خود مسئلہ حل کیا ہے۔ سنیے، ہم دلیلوں کے ساتھ بولتے، زور سے بولو۔ کوئی بھی آ جائے، رضوان نوری جھوٹے دعوے نہیں کرتا، ان کی طرح بات نہیں کرتا جن کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام بھی پڑھنے نہیں آئے، ہے نا؟ سنو، وہ جنتی۔ اب ایک حدیث اور سنو، حدیث کے راوی، میں سارے فرقوں کی بات بعد میں کروں گا، میرا نسب ہے فتنہ قادیانیت سے آپ کو آگاہ کرنا۔ مجھے بتایا یہاں کے سنیت کا درد رکھنے والے نوجوانوں نے کہ تقریباً 300 قادیانی آپ کے داون گرہ میں ہو چکے ہیں۔ کتنے 300 قادیانی، ایک دو نہیں، 300۔ لگتے تمہاری طرح ہیں، ٹوپی بھی اوڑیں گے، کرتا پائجامہ بھی پہنیں گے۔ سن 1972 میں پاکستان کی حکومت نے اپنے سرکاری رجسٹروں میں یہ لکھوا لیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ بولو، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ اور آج بھی کوئی قادیانی، تم جہاں جاؤ تم جا سکتے ہو ہریدوار، کوئی پابندی نہیں ہے، تم جا سکتے ہو سبتکادوں میں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کوئی مرزائی، کوئی قادیانی مدینہ شریف، بولو مدینہ شریف نہیں جا سکتا۔ آؤ، میرے نبی فرماتے ہیں، آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنا جلال میں قادیانیوں کے لیے؟ میں کہوں گا ہاں جلال میں ہوں۔ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، حضرت صوبان اس حدیث کے راوی ہیں، نبی فرماتے ہیں میری امت میں 30 ایسے لوگ ہوں گے۔ کتنے بولو؟ 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کائے کا بولو؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں نبی؟ وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے۔ دوسری حدیث اور سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
جب تک جھوٹے لوگ 30 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ نہ کریں سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس پوری فہرست موجود ہے جن لوگوں نے نبی کے کونین کی ظاہری زندگی کے تعلق سے بھی، جس وقت نبی مکہ مدینہ شریف میں جلوہ بار تھے اس وقت بھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا سر فہرست نام مسیلمہ بن کذاب ہے، جس سے نبی کے کونین کے صحابہ نے جہاد کیا، ملت کے نوجوانوں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ ملت کے نوجوانوں، مسیلمہ بن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کہا میں آخری نبی ہوں، کہا میں رسول ہوں، کبھی کہا میں محمد کا معاون ہوں۔ اس کے بعد کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا۔ اور ملت کے نوجوانوں، آپ اگر معلوم کریں گے تو تقریباً 27 لوگوں کی فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جن لوگوں نے نبی کے کونین کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں پہلا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، دوسرا نام ابہلا بن کعب کا ہے، تیسرا نام حارث دمشقی کا ہے، چوتھا نام مغیرہ بن سعید کا ہے، پانچواں نام بیان بن سمان کا ہے، صالح بن طریف کا چھٹا نام ہے، اسحاق اخرس کا نام ہے، استاد سیس کا نام ہے، علی بن محمد کا نام ہے، حمدان بن اشعث کا نام ہے، علی بن فضل کا نام ہے، حامیم بن من اللہ کا نام ہے، عبدالعزیز کا نام ہے، ابو القاسم کا نام ہے۔ اس کے بعد 20ویں نمبر پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی محمود یسیر خانی گیلانی ہے، ریاض احمد گوہر ہے، یوسف قذاب ہے، احمد عیسیٰ ہے۔ یہ اتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے کونین کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے سخت جو فتنہ خاتم نبوت کا سبب ابھارا ہے اس میں کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کی دھرتی صوبہ پنجاب میں رہنے والا، قادیان کی سرزمین پہ پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو 1839 میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اور آنے کے بعد 15 سال کے بعد اس کا عالم یہ ہے کہ بچپن دیکھو تو کھیل کود میں گزرا ہے اور جوانی دیکھو تو بڑی غلط طریقے سے ابھری ہے۔ اس نے قادیان کی دھرتی پہ آ کر کے نہ جانے کتنے باطل عقیدوں کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کو خراب کیا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جتنے قادیانی ہیں وہ بھی مرزا کو نبی مانتے ہیں اور قادیانی لوگوں کو صحابی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں، گویا کہ مرزا قادیانی کے گھر والوں کو اہل بیت کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم ان ظالموں سے کہنا چاہیں گے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں دوسرا کوئی قرآن نہیں ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں ہے، نبی کے اہل بیت کے علاوہ دنیا میں دوسرے کوئی اہل بیت نہیں ہے، نبی کے دین اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ اور ہمارے بریلی کے امام نے تو نبی کی شان کے تعلق سے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرات ذرا دیکھیے گا کیا ہے قادیان کا فتنہ۔ جس وقت یہ پیدا ہوا نا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس فرقے کا بانی ہے۔ سنیے تھوڑی سی مزے کی بات، لگتا ہی نہیں کہ آدمی ہے کہ زوکر ہے، لگتا ہی نہیں، لمحہ لمحہ جھوٹ، لمحہ لمحہ جھوٹ۔ ہندوستان میں جب یہ پیدا ہوا نا قادیان، تو صوبہ پنجاب پہ سکھوں کی حکومت تھی۔ سکھوں کے بعد ہندوستان پہ قبضہ ہوا تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا۔ انگریزوں نے سوچا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے ملک سے بڑا پیار کرتے ہیں، جب تک ان کو آپس میں بانٹو گے نہیں حکومت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انہی میں سے کچھ کرائے کے ٹٹو مولوی اکٹھے کیے ہے نا، کچھ وہابیوں میں سے، کچھ دیابنا میں سے، کچھ قادیانیوں میں سے۔ اور قادیانیوں میں جس کے سر پر انگریز حکومت نے ہاتھ رکھا اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ حکومت انگریز حکومت کی طرف سے وظیفہ جاری کر دیا اس کا، اور جب وظیفہ انگریز حکومت کی جانب سے اس کا جاری کیا تو اس نے وہ فتنے کہنے شروع کر دیے۔ سن 1877 یا 78 عیسوی میں اس نے سب سے پہلے کہا میں محدث ہوں۔ کیا کہا؟ میں محدث ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں میں مجدد ہوں۔
اس کے بعد اس نے پھر ایک کتاب میں اعلان کیا، ایک کتاب میں، کہ میں ملہم من اللہ ہوں۔ ملہم من اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اللہ مجھ سے باتیں، گویا کہ اس نے ملہم من اللہ کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں، براہین احمدیہ ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، عالم یہ ہے، اس نے ملہم من اللہ کے دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس نے ایک دعویٰ اور کیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا معاذ اللہ۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا، ایک منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے سردار کو موسیٰ کی شکل عطا فرما دی اور حضرت عیسیٰ کی شکل عطا فرما دی، اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب قیامت حضرت عیسیٰ تشریف لے کر کے آئیں گے ملت کے نوجوانوں۔ لیکن اس قادیانی ظالم نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک عقیدہ اپنی قوم کو یہ بھی دیا ہے کہ وہ عیسیٰ تو مر گئے ہیں، اب میں ہوں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے عیسیٰ آئیں گے، لو میں آ گیا ہوں۔ اتنا ہی بس نہیں، بلکہ نبی کے کونین کی خاتمیت پر حملہ کیا ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ وہ محمد ہے، وہ آخری نبی نہیں ہے، بلکہ میں بھی نبی ہوں۔ لیکن پھر جب لوگوں نے اس کو پکڑا، علماء نے اس کو گھیرا، تو اس نے یہ کہا نہیں میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی تو وہی ہے، اللہ نے مجھے ان کا سایہ بنا کر کے بھیجا ہے، میں اس ظالم کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کے سائے کی بات کرتا ہے، نبی کے کونین کے نبوت کا سایہ اللہ کیسے بناتا جب اللہ نے نبی کے ہاتھ کا سایہ نہیں بنایا ہے، نبی کے جسم کا سایہ نہیں بنایا ہے، نبی کے سراپا کا سایہ نہیں بنایا ہے۔ اور اس لیے نہیں بنایا ہے، اگر نبی کے کونین کے جسم کا سایہ زمین پہ ہوتا تو نبی کونین کے صحابہ زمین پہ قدم رکھتے؟ بولو بھائی، جس جگہ وہ صحابی جو نبی کے لعاب دہن کو ہاتھوں میں لے کے چہرے پہ لگا لیتے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ صحابہ جو نبی کے وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، نبی کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، پی لیتے تھے۔ اگر نبی کا سایہ زمین پہ ہوتا تو جس زمین پہ نبی کا سایہ ہوتا، بتاؤ کیا نبی کے صحابہ وہاں قدم رکھتے؟ نہیں نا۔ ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو قدم کہاں پہ رکھتا امتی رسول کا، تو قدم کہاں پہ رکھتا امتی رسول کا۔ اور سارا جہان کرتا ہے کعبے کا احترام، سارا جہان کرتا ہے کعبے کا احترام، سارا جہان کرتا ہے کعبے کا احترام، اور احترام کرتا ہے کعبہ رسول کا، اور احترام کرتا ہے کعبہ رسول کا۔ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو قدم کہاں پہ رکھتا امتی رسول کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نبی کی نبوت کا سایہ ہوں۔ میں نے کہا ظالم، نبی کے بعد نہ ہی تو کوئی ذلی نبی آنے والا، نہ ہی کوئی بروزی نبی آنے والا، اور نہ ہی کوئی حقیقی نبی آنے والا۔ اب اس نے ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد پھر کیا کہنے لگا؟ بولے میں حقیقی نبی ہوں۔ کیا کہا؟ میں اصلی نبی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیوں کانوں پہ ہاتھ رکھو گے ان کی گفتگو سن کے۔ وہ آگے کہتا ہے میں اصلی نبی ہوں، اور اصلی بھی ایسا کہ محمد سے افضل، معاذ اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ میں محمد سے افضل ہوں، محمد سے افضل۔ اور اس نے افضلیت کی دلیل کیا دی ہے؟ اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے افضل اس لیے ہوں، اس لیے کہ محمد کو اللہ نے 30,000 معجزے دیے تھے۔ کتنے بولو؟ 30,000 معجزے۔
اور مجھ مرزا غلام احمد کو اللہ کی طرف سے 3 لاکھ معجزے ملے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ہے نہیں خرافات؟ بولو بھائی، خرافات۔ رات کو جھوٹے عقیدے گڑھتا اور صبح کو اپنے ماننے والوں کو یہ جھوٹے عقیدے بیان کرتا چلا جاتا۔ ملت کے نوجوانوں، سن 1901 کا وقت ہے، اور جب 1901 ہوئی تو اس مرزا غلام احمد قادیانی نے سوچا، جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قیصر کی طرف خط بھیجا، کسریٰ کی طرف خط بھیجا، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خط بھیجا، اور خط کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے کسریٰ کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں کی طرف، اور ختم نبی کے کونین نے لکھا تھا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ، میرا کلمہ پڑھو۔ گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سن 1901 میں مختلف ممالک کی طرف خط لکھنے کے لیے روانہ کر دیے، اور خط میں یہ لکھ کے بھیجا، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ گویا کہ جن جن جگہوں پہ پہلے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے ابہل ہو، چاہے سعید بن حارث ہو، کوئی بھی ہو، جن جن نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اسلامی بادشاہوں نے دیکھا اس نے نبی کے خاتم ہونے پر انکار کیا ہے، انہوں نے بلایا، یا تو جنگ کر کے اس کی گردن کو کاٹ دیا، یا اس کو ملت کے نوجوانوں اپنے دربار میں بلا کے گردن کو الگ کر دیا۔ لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان سے لگے ہوئے ایک ملک افغانستان کے ایک راجا کی طرف یہ خط لکھ کے بھیجا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور اپنے پیغام پہنچانے والوں کو دے کر کے بھیجا ہے، اور جب اس نواب کے پاس خط پہنچا ہے تو نواب نے ایک جملہ لکھ کر کے خط واپس کر دیا کہ اپنے مکار نبی کو ایک جملے دکھا دینا۔ اس نواب نے لکھا تھا، اس نواب نے لکھا تھا، اگر دعویٰ کرتا ہے افغانستان بیا، افغانستان بیا، افغانستان بیا، فارسی کے الفاظ لکھے، اگر اتنی ہمت ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو افغانستان میں قدم رکھ کے دکھا دے، افغانستان میں قدم رکھ کے دکھا دے۔ مرزا کی بولتی بند ہو گئی، وہ جانتا تھا کہ جن جن ملکوں میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے ان کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا ہے، یہ مجھ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہندوستان ایسا ملک ہے جو جمہوری ملک تھا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ بھی اسلامی ملک ہوتا تو اس ملک میں نہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بستا، نہ قادیان کے ماننے والوں میں کوئی بستا، اس لیے کہ سچا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر سے ملا ہے، عمر فاروق اعظم سے ملا ہے، عثمان ذو النورین سے ملا ہے، مولا علی سے ملا ہے۔ اور ہم دامن گرا کے سنی تو یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ جہاں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور ہم وہ عاشق ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے سرکار کو توہین کی آنکھوں سے مت دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، زمانہ جانتا ہے ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ قادیانی نے بڑے ظلم کیے ہیں، یہ تو وہ عقیدے جو نبیوں کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے بھی بڑے غلط عقیدے، بہت غلط عقیدے۔ میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں ان کے ساری کلی چھٹی رکھی ہے، سب اتنے غلط عقیدے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک دن کیا دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے احمد بیگ، وارے جھوٹے نبی، مکار نبی، ظالم، تو کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، تیری نیت ٹھیک ہے نہیں ہے نا؟ اتنی غلط نیت کا مالک۔ ان کا ایک دوست تھا، دوست جس کا نام تھا احمد بیگ۔ کیا نام تھا؟ احمد بیگ۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے دوست کی ماں بھی محفوظ رہے، اس کی بہن بھی محفوظ رہے۔ بولو، مرزا قادیانی نے احمد بیگ کی بیٹی کو دیکھ لیا جن کا نام تھا محمودی بیگم۔ کیا نام تھا؟ محمودی بیگم۔ خوبصورت تھی، مرزا کی عمر 50 سال کی، اور محمودی بیگم جوانی کا عالم ہے، جوانی کا۔ تو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو یہ قادیانی نبی مانتے ہیں اپنا، اتنا مکار ظالم جس کو نبی مانتے ہیں، اس نے جب محمودی بیگم کو دیکھا تو احمد بیگ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ رات مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، اللہ کی طرف سے
یہ الہام ہوا ہے، وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ، کیا وہی؟ سن کے بھی ہنسیں گے۔ کسی نے پوچھ لیا مرزا صاحب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس جو وحی آتی تھی تو وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل امین۔ کیا نام تھا بولو؟ جبرائیل امین۔ سارے نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے جبرائیل امین۔ کسی نے پوچھ لیا مرزا صاحب تمہارے پاس جو وحی آتی ہے تو کون لے کے آتا، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو اس مردود نے کہا کہ اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ کیا کہا کہ جو فرشتہ میرے پاس وحی لے کے آتا اس کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ آئے ہائے ظالم، تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو نبوت کا۔ احمد بیگ کو بلایا اور بلا کے کہا رات میرے پاس وحی آئی ہے، الہام ہوا ہے کہ آپ اپنی بیٹی محمودی بیگم کی شادی مجھ سے کر دو، ہے نا؟ احمد بیگ نے کہا بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو 50 سال کا، بیٹی میری جوان۔ تو اس نے دھمکی دی مرزا غلام احمد قادیانی، یا تو ایسے مان اور اگر نہیں مانے گا تو سن۔ پھر اس نے کہا کہ جس سے تو اس کی شادی کرے گا 2.5 سال کے بعد وہ مر جائے گا۔ کیا کہا؟ 2.5 سال کے بعد وہ مر جائے گا اور تو بھی مر جائے گا۔ تیری بیٹی بے یارو مددگار رہے گی، اس کے بعد میں ہی اس سے نکاح کروں گا۔ کیا؟ میں ہی اس سے نکاح کروں گا۔ غلام احمد بیگ کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، میں نے نہیں کیا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ، میں نے اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ دیکھا، نکاح کیا۔ اس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ 2.5 سال کے بعد تمہاری بیٹی کا شوہر مر جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کتابیں بتاتی ہیں کہ اس کی بیٹی کا شوہر 2.5-5 سال بعد نہیں، 3-4 سال بعد نہیں، 30-35 سال بعد نہیں، بلکہ 40 سال کے بعد مرا ہے۔ گویا کہ جھوٹا جس کو خود اپنی عاقبت کا پتہ نہ ہو، جس کو خود اپنے بارے میں پتا ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ملت کے نوجوانوں، جو بھی نبی کے کونین کے زمانے میں یا نبی کے کونین کے زمانے کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوئے ہیں، ملت کے نوجوانوں، اہل حق نے ان کو نکارا ہے اور اس طریقے سے نکارا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر قادیانی کو مقابلہ کرنے کے لیے خانقاہیں تو اس وقت بھی بہت تھی، اجمیر کی خانقاہ بھی موجود تھی، فلاں خانقاہ بھی موجود تھی، لیکن ہندوستان میں سب سے پہلے قادیانیوں کے رد میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ تمہاری خانقاہ سے لکھی گئی ہے، شہر بریلی سے۔ اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا نے سب سے پہلے قادیانیت کے رد میں کتاب لکھ کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم شیر کے بیٹے شیر ہوتے ہیں۔ اور کتابیں کون سی لکھی ہیں میں بتا دوں آپ کو۔ پہلی کتاب الصارم الربانی علی اشراف القادیانی، جو کتاب علامہ حجت الاسلام نے سب سے پہلے لکھی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں سن 1320 سے۔ آئے ہائے میرے اعلیٰ حضرت، آئے ہائے آپ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ کس نبی کے گستاخ کے خلاف آپ نے نہیں لکھا ہے نا؟ درجنوں کتابیں، لیکن جب قادیانیوں کی شامت لگائی ہے اعلیٰ حضرت نے پہلی کتاب لکھی جزا اللہ ادوا بآبائی ختم النبوہ، دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی السو والعقاب علی المسیح الکذاب، تیسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی قہر الدیان علی فرقۃ قادیان، چوتھی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی رسالۃ المبین علی ختم النبیین، اور پانچویں کتاب جو اپنے وصال سے 1 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کے تابوت میں ایسی کیل ٹھوکی ہے اور ایک کتاب لکھی ہے جزاء الدیان علی العقائد القادیان۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے یا 125 سال پہلے اپنے دامن گرا کے چاہنے والوں کو، کرناٹک کے چاہنے والوں کو یہ کتابیں لکھ کر کے بتا دی ہیں اگر تمہارے یہاں قادیانی کا ماننے والا آ جائے یا فرقہ قادیانیت کو بڑھاوا دینے والے آ جائیں تو تم سے یہ کہہ دینا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو یا قادیانی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ ہم رسول اللہ کے
رسول اللہ کی. حضرات کچھ لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں, بولے وہ وہابی نہیں کہا, میں نے قادیانی کہا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, قادیانی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, جیسا موضوع ویسا شعر, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے قلعہ کما کیا ہے, اور ہند اور پاکستان میں دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں, ایک پیر مہر علی شاہ جنہوں نے کئی بار اس سے مناظرے کا چیلنج کیا, کئی بار, لیکن دم دبا کے بھاگا ہے نا, دم دبا کے. اور دم دبا کے وہی بھاگتا ہے کہ جس کا سب کچھ خالی ہو, جس کا سب کچھ خالی ہو. صاحب آپ سے گزارش کروں گا, فتنے تو بہت ہیں, 72 ہونے ہیں, 72. کتنے بولو؟ 72. اور 72 میں 72 ہونے ہیں, اور 73واں جو فرقہ ہوگا وہ جنتی, اور 72 کے 72 بولو, 72 کے 72 دوزخی. اب آپ کو دیکھنا ہے جنتی کی علامت کیا بتائی نبی نے, ما انا, جس پہ میں ہوں, وہ اصحابی, اور جس پر میرے صحابہ ہیں. بولو, جس پر میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی. باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب باطل اور دوزخی ہے. اب آپ کسی کو پہچاننا ہو تو پہچان لینا کہ یہ فرقہ کون سا ہے. آپ قادیانیوں کو پرکھو گے قادیانی کیسے ہیں, تو دیکھو کیا صدیق اکبر نے نبی کے خاتم ہونے کا انکار کیا, کہو گے نہیں. عثمان نے, کہو گے نہیں. حضرت علی نے, کہو گے نہیں. حضرت فاروق اعظم نے, کہو گے نہیں. جب انہوں نے نبی کے خاتم ہونے کا انکار نہیں کیا, تو اب جو نبی کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. کیا بولو وہ؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا متفق عقیدہ ہے. داون گرا کے سنی خوش عقیدہ بھائیوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا را دیکھ دیکھ کے قدم رکھو, دیکھ دیکھ کے قدم رکھو. آپ کی نگاہوں میں امام بہت جلد آ جاتے ہیں, بہت جلد, لیکن نہ جانے کتنی ہماری عوام اور مقتدی ایسے ہیں جو غیر مقلدوں سے تیل خرید رہے ہیں, آئل خرید رہے ہیں, غیر مقلدوں سے زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں, غیر مقلدوں کو یا اس کے علاوہ قادیانیوں سے تیل خرید رہے ہیں, قادیانیوں کی دکانوں پہ سامان خرید رہے ہیں, قادیانیوں کو اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا, خدا را جو نبی کا نہیں ہو سکا وہ تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ بولا, وہ تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی آپ اپنے تاون گرا کو ایسا محفوظ بنا لو, ایسا محفوظ بنا لو کہ ہر طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی باؤنڈری کھینچ دو, ہر طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی باؤنڈری. اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ مت سمجھنا کہ صرف بریلی کا ہے, نہیں, کہ چھوچا کا مسلک بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اجمیر کا مسلک بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, کلیر کا مسلک بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی, لیکن ایک چیز اور بتا دوں صاحب, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, آپ بڑی خرافاتوں میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. بہت سے لوگ, ابھی ایک تحریر پڑھی ہے میں نے, ابھی ایک تحریر, سال میں تقریباً 20-25 بار میرا اجمیر شریف جانا ہوتا تھا, 20-25 بار. جب یو پی رہتا تھا تو جلسے میرے بہت ہوتے تھے, ادے پور, راج سمند, جودھ پور, جے پور, بہت جلسے ہوتے تھے, چاہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے, بہت جاتے تھے ہم اجمیر شریف, بہت. لیکن اس وقت بھی ہم کو لگتا تھا کہ میرے خواجہ کا دربار تو بہت سہانا ہے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے بھائی نے لکھا ہے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ پوری دنیا میں چند چوکھٹیں ایسی ہیں کہ جن چوکھٹوں پہ اگر کہیں دعا نہ قبول ہوتی ہو تو وہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ. ان دروازوں میں ایک دروازہ میرے اعلیٰ حضرت نے اجمیر شریف غریب نواز کا بھی لکھا ہے. کس کا بولو؟ غریب نواز کا بھی لکھا ہے. لیکن اجمیر شریف کے رافضی مجابر, چرس پینے والے, گانجے پینے والے, اور میں اجمیر کے مجابروں کو نہیں کہتا, جس خام کاٹ پہ بھی چرس اور گانجے پینے والے مجابر ہوتے ہیں,
ہم ان مجاوروں کا ہمیشہ سے بائیکاٹ کرتے آئے ہیں اور قیامت تک بائیکاٹ کرتے رہے، اس لیے کہ چرس گانجا پینے والے یہ مرید نہیں بنا سکتے، ہے نا، نہیں بنا سکتے۔ نشیڑی آپ کے داون گرے میں بھی بہت سے آتے ہیں، بہت سے غریب علاقوں میں آتے ہیں، کچھ دل کی نمازیں پڑھنے والے آتے ہیں نا، کچھ دل کی، بعد میں پیچھے ہوگی بولے مفتی صاحب تو ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے روزی کے دروازے۔ رضوان نوری کی زبان وہی بولے گی جو اللہ کے نبی کی شریعت ہے نا۔ جھوٹے پیروں کا دورہ اجمیر شریف میں ہوا کیا؟ ہم لوگ اپنے نذرانے دے کے آتے، ان رافضی صفت مجاوروں کو ہم اپنے نذرانے دے کے آتے ہیں، لیکن انہیں پمپلیٹ چھاپا ہے ابھی کہ اجمیر میں صرف ایک ہی سلام پڑھا جائے گا، یا نبی سلام علیکہ، ہے نا، اس کے علاوہ کوئی سلام اگر پڑھتا ہوا مل گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں اپنا پیغام سوشل میڈیا کے کسی بھی حوالے سے ان مجاوروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارا دل دیکھو، ہمارا دل، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سلام کس کا لکھا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے کہ پڑھا کس کے بارے میں جا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے کس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی میرے نبی کا سلام لکھتا ہے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، اس لیے لکھنے والا کوئی ہو، پڑھا تو میرے رسول کے بارے میں جا رہا ہے، میرے رسول کے بارے میں۔ لیکن تم نے اس سلام کو پڑھنے سے منع کر دیا کہ جس سلام کو میرے نبی نے متعدد مرتبہ اپنے گنبد کے پاس ہندوستان کے عاشقوں سے پڑھوایا ہے نا، جو سلام بہت مشہور ہے۔ صاحب گزارش کروں گا، اجمیر جانا مت چھوڑنا، جاؤ اجمیر، لیکن اپنے چائس کمائی سے اجمیر کے مجاوروں کو جو اولیاء کے خود مخالف ہیں، ان کی دال روٹیاں تمہاری جیبوں سے چلتی ہیں، اور ہمارے ہی علماء پہ حملے کرتے ہیں، بولو کوئی تقریر کسی کی نہیں ہوگی۔ ملت کے نوجوانوں، ایسے لوگ اگر تمہارے کہیں بھی مل جائیں جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہوں، بہت سے چرسی پیر آتے ہیں یہاں بھی، ہے نا، کچھ پیروں کے بارے میں تو میں نے یہ سنا کہ آ کر کے مرید تو ہے ہی نہیں، مریدنی کے گھر پہ ڈیرا ڈال لیا، ہے نا، 3-4 دن ہو گئے بیچارہ مرید پریشان، اللہ میرے پیر کب گھر سے جائے، کب گھر سے جائے، کب گھر سے جائے، ہے نا۔ دوپہر کا وقت تو کھانا، شام کا وقت تو پھر کھانا، صبح کا وقت تو پھر ناشتہ۔ ایک دن ایک مریدہ کہنے لگی پیر صاحب کھانے تو خوب ٹھوس رہے ہو، پیٹ تو تمہارا صندوق کی طرح ہو گیا کھاتے کھاتے، لیکن نماز پڑھتے نہیں ہو۔ تو وہ پیر صاحب بولے گستاخ، نماز تو ہم کعبے میں پڑھتے ہیں، کعبے میں، ہے نا، کعبے میں۔ مریدہ بھی بڑی چلاک تھی، شام کا کھانا بنایا ہی نہیں، ہے نا۔ جب رات کے 11-12 بج گئے تو پیر صاحب نے بولے کھانا لاؤ، کھانا لاؤ۔ تو مریدہ بولی حضرات نماز وہاں پڑھ رہے ہو تو کھانا بھی وہیں خالی ہو جاؤ، ہے نا، کھانا بھی وہیں خالی ہو آپ لوگ، ہے نا۔ کچھ دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظالم دل کی نماز پڑھ لیا تو کھانا بھی دل میں ہی کھا لے کر، ہے نا، بس سوچ لے کر بولے کھانا وہاں کھا لیا، چائے بولے ہاں پی لی، ناشتہ بولے ہاں کر لیا۔ یہ سب عوام کو گمراہ کرنے کے ذریعے بنا رکھے لوگوں نے۔ صاحب اپنے ایمان کو بچاؤ، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو ایمان بچا کے لے گیا، ایمان بچا کے، کسی باطل فرقے سے کوئی تعلق مت رکھو۔ پرسوں میرے پاس ایک فون آیا، پرسوں بولے حضرت بڑے بڑے چوٹی کے سنی دکھنے والے وہ اہل حدیث لوگوں کی دکانوں پہ چائے پیتے ہیں، چائے، ہے نا، جو تاریخی حدیث ہے ان کی، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا تو میں ان کی پول بھی کھولوں گا کہ اہل حدیث وہ ہے کہ ہم ہیں، ہے نا، حدیث کے ماننے والے ہم ہیں، وہ تو تاریخی حدیث ہے، حدیث کو چھوڑنے والے۔ اس لیے ایک مثال بتا دوں، نبی کونین کی حدیثوں میں نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں، یہاں بھی آیا کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھو، ناک کے اوپر کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، سینے کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے۔ اب بتاؤ دنیا کا کوئی اہل حدیث تینوں پہ عمل کرتا ہے؟ بولو، آدھی نماز میں یہاں ہاتھ باندھتا ہو، دوسری رکعت میں یہاں باندھتا ہو، تیسری میں یہاں باندھتا ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا، نہیں، بلکہ وہ بھی عمل نہیں کرتے حدیثوں پر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سنت سے یہ ہے، سنت میں سے کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھے جائیں، ہے نا۔ تو گویا کہ ہم حضرت علی کی حدیث سنت والی لیتے ہیں، اسی لیے تو ہم اہل سنت ہیں، بولو، اسی لیے تو ہم اہل سنت ہیں۔ صاحب دولت سب کے پاس ہوتی ہے،
لیکن کوئی بھی دولت کو سینے پر رکھ کے لے کے نہیں جاتا ہے نا, نہیں لے کے لے جاتا. اگر ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو ایمان اور عمل. بولو ایمان, ایمان کو بچاؤ اور عمل ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی گواہی دے دیں کہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ پکا سنی مصطفیٰ کا غلام ہے نا, مصطفیٰ کا غلام. اللہ تعالیٰ توفیق خیر آپ سب کو عطا فرمائے, اللہ برکتیں عطا فرمائے, اللہ شاد و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں